بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف۔ سورہ کہف محض ایک قصہ ہی نہیں ہے، بلکہ ہم سورہ کہف کو غار والوں کا واقعہ سمجھتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے اس کی طرف کسی کی نظر ہی نہیں گئی۔ اس صورت کا مقصد یا لب لباب یا سینٹرل آئیڈیا کہہ لیں کہ وہ یہ ہے کہ اللہ دنیا میں لوگوں کو 8 طرح کے حالات سے آزماتے ہیں: عزت، ذلت، صحت، بیماری، نفع نقصان اور خوشی یا غمی۔ ہر بندہ ہر وقت ان میں سے کسی ایک حال میں ہوتا ہے۔ ان حالات کو اگر تقسیم کریں تو دو حالات میں تقسیم ہوں گے، یا تو اچھے حالات ہوں گے یا برے، یعنی یا تو بندہ عزت میں ہوگا یا ذلت میں، یا صحت ہوگی یا بیماری۔ تو اللہ وہ حالات میں آزماتے ہیں جو ہم 2 حالات کی بات کر رہے ہیں۔ شکر کرتا ہے یا نہیں، برے حالات میں وہ صبر کرتا ہے یا نہیں، یہ 2 پیپر بنے، ایک شکر کا پیپر اور دوسرا صبر کا پیپر۔ اب اگر بندے نے اچھے حالات میں شکر ادا کیا تو اس نے پیپر کو پاس کیا، اور اگر ناشکری کی تو اس پیپر کو فیل کیا، اور اگر صبر کے پیپر میں صبر کیا تو پاس ہوا، اور بے صبری کی تو فیل ہو گیا۔ یہ زندگی دارالامتحان ہے جہاں ہم نے 2 پیپر دینے ہیں، ایک پیپر صبر کا، دوسرا پیپر شکر کا۔ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو بھی ان 2 پیپرز میں آزمایا، پہلا شکر کا تھا جو کہ نعمت تھی، جنتیں تھیں، دوسرا درخت کا پھل تھا جو کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ تو یہ صبر کا پیپر تھا جس میں شیطان نے ان کو بہکایا۔ سورہ کہف میں 5 واقعات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ یہ قلب ہے اس سورت کا، جس کی آیتیں تھوڑی ہیں اس لیے پڑھنے والوں کو توجہ نہیں جاتی۔ آدم علیہ السلام کے واقعے سے پہلے 2 واقعات عام الناس کے ہیں، جن میں سے ایک اصحاب کہف تھے۔ یہ عام نوجوان تھے اور انہوں نے صبر کا امتحان دیا اور اس پیپر میں پاس ہو کر مقبول بندوں میں شامل ہو گئے۔ دوسرا واقعہ وہ باغوں والے شخص کا تھا۔ یہ بھی عام شخص تھا جس کو مال و دولت دی گئی تھی۔ اس کا پیپر شکر کا تھا کہ تم نے نعمتوں پر شکر کرنا ہے، تو یہ فیل ہو گیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کا واقعہ اور پھر 2 واقعات ہیں، خاص کر ایک موسیٰ علیہ السلام کا، کہ ان سے بھی صبر کا پیپر لیا گیا، اور سکندر ذوالقرنین کا شکر کا پیپر تھا اور انہوں نے غرور و تکبر نہیں کیا اور شکر کا پیپر پاس کیا۔ اسی طرح اللہ اور آدم سے بھی صبر و شکر کے پیپر لیتا ہے اللہ پاک۔ کچھ مزید نکات یہ ہیں کہ اللہ نے سورت کے آغاز میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا ذکر کیا اور اختتام ان کی بشریت پر کیا۔ انسان کے لیے دنیا میں سب سے بڑی بلندی ابدیت ہے، اس لیے انسان ذکر کرتا ہے تاکہ اللہ کی محبت اس کے دل میں آ جائے۔ اب صرف محبت کا آ جانا مقصود نہیں ہے، جب محبت آ جائے تو پھر محبت ہمیشہ محبوب کو راضی کرنے کی فکر میں رہتا ہے، اور رضا کیا ہے؟ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا۔ اگر اللہ اچھے حالات بھیجے تو شکر کرنا اور برے حالات میں صبر کرنا۔ جب بندے کو یہ مقام رضا حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو مقام ابدیت حاصل ہو جاتا ہے۔ اب کا لفظ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے استعمال کیا۔ مفسرین کی نظر میں عبد وہ ہوتا ہے جس کو اپنے آقا کے سوا کچھ نظر نہ آئے۔ بعض کے نزدیک عبد وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا سے کسی بات میں اختلاف نہیں کرتا، ہر حال میں راضی رہتا ہے، شکوہ نہیں کرتا۔ چونکہ اس صورت کو دجال سے حفاظت کے لیے پڑھنے کا ذکر بھی احادیث میں آتا ہے، اس لیے کہ ہمیں اس سے یہ بچاتی ہے۔ پہلے دجال کے معنی کو سمجھنا ہوگا کہ یہ دجل سے نکلا ہے، دجل فراڈ کو کہتے ہیں، اور جس طرح تانبے پر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے تو وہ اوپر سے کچھ ہوگا اور اندر سے کچھ، اسی طرح دجال بھی اندر سے کچھ اور ہوگا اور باہر سے کچھ اور۔ آج کے دور میں اسی طرح دجالی تہذیب ہے کہ اوپر سے تو خوش نما نظر آتی ہے مگر اندر سے کچھ اور ہے۔ آج کے دور میں ایمان اور مادیت کی ایک جنگ چل رہی ہے۔ اب اس دور میں اگر اپنا ایمان بچانا ہے تو ہمیں بھی کہف میں گھسنا ہوگا۔ جی ہاں، کہف میں آج کے زمانے میں جو کاف ہیں، اگر انسان ان میں داخل ہو جائے تو وہ دجال کے فتنے سے بچ سکتا ہے۔ جو انسان قرآن مجید کے ساتھ نتھی ہو جاتا ہے، اس کو پڑھنا سیکھنا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور قرآن اس کے لیے کہف بن جاتا ہے۔ احادیث کے مطابق جو بھی مکہ اور مدینہ میں داخل ہو جائے وہ بھی دجال سے محفوظ رہے گا۔ جن میں داخل ہونے سے انسان اپنے ایمان کو بچا لیتا ہے اور دجال سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت کا ہر واقعہ ہمیں ایک سبق سکھاتا ہے کہ کس طرح ہم نے خود کو دجال سے بچانا ہے۔ اصحاب کہف کے قصے سے یہ سبق ملا کہ ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کسی نہ کسی کہف میں پناہ لینی ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کو بچا لیں اور دجال سے محفوظ رہیں۔ صاحب جنتین کے قصے سے سبق ملا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا اس کو اپنی طرف منسوب نہ کیا جائے، جیسا کہ اس باغ والے نے کیا اور پکڑ میں آ گیا اور اس نعمت سے محروم کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے سبق ملا کہ یہ دنیا ہمارے لیے دارالاقامت ہے، ہمارا اصلی وطن جنت ہے۔ دنیا میں رہ کر دنیا کو اپنا اصلی وطن سمجھ لینا اور ساری محنتیں اور ساری امیدیں دنیا پر لگا دینا بیوقوفی کی بات ہے۔ شیطان بدبخت نے ہمیں چھوٹی قسمیں کھا کھا کر اصلی وطن سے نکالا تھا۔ اب یہاں بھی یہ ہمارا دشمن ہے اور ہم سے گناہ کروا رہا ہے تاکہ دوبارہ جنت میں جانے کے قابل نہ رہیں۔ اللہ شر سے بچائے اور ہمارے اصلی گھر جنت میں پہنچا دے، آمین۔ نریٹڈ بائی سکین عباس۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔